الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. گزشتہ 2 نشستوں میں اس کی ابتدائی 4 صفات اب حضرات کے سامنے عرض کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک وصف ان کا یہ ہے کہ ان میں عبدیت ہوتی ہے، غلامی والی زندگی گزارتے ہیں، عاجزی مسکنت ان کے اندر ہوتی ہے. اور دوسرا یہ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، یعنی ان میں بھی رحمان والی صفت، رحمت شفقت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، رحمت اور شفقت سے ان کے دل لبریز ہوتے ہیں. اور تیسری صفت بیان فرمائی الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ تواضع عاجزی سے چلتے ہیں. اور چوتھی صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جہلا جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. 5واں وصف اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی عبادات کو بیان فرمایا. پہلی 4 اوصاف ایسی بیان فرمائی جو انسان کے اندر جس کا ہونا ضروری ہے. وہ یہ 4 صفتیں ایسی ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. کہ سب سے پہلی صفت کہ بھئی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اپنے آپ کو غلام سمجھو. اور دوسرا یہ کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو. تیسرے نمبر پر اللہ نے چال درست کروائی، یمشون علی الارض ہونا، اپنی چال صحیح کرو، اس کے بغیر انسان نہیں بنتا. اور چوتھے یہ کہ اللہ نے گفتگو کا سلیقہ بتایا کہ اپنی گفتگو بھی صحیح کرو. گفتگو صحیح نہ ہو یا چال صحیح نہ ہو یا اس میں غلامی، اس کی زندگی سے غلامی نہ جھلکتی ہو اور اس کے دل میں شفقت اور رحمت نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے. تو ان 4 صفات میں اللہ نے یہ بتایا کہ اپنی چال صحیح کرو، گفتگو صحیح کرو اور اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو پہچانو کہ تم غلام ہو، غلاموں جیسی زندگی اپناؤ اور اپنے اندر شفقت رحمت پیدا کرو. تو یہ 4 صفتیں انسان کو انسان بناتی ہیں. ابھی اللہ نے شروع سے ہی عبادات نہیں بتائیں کہ پہلے اپنے آپ کو بناؤ. بسا اوقات انسان کا سب کچھ بگڑا ہوتا ہے، دل بگڑا ہوتا ہے اور اوپر وہ زیب و زینت کی چیزیں اختیار کرے تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے اپنے ظاہر اور باطن پر محنت کرو، اندر عبدیت آئے، ظاہر میں چال بھی صحیح ہو، گفتگو بھی صحیح ہو. گفتگو اور چال خاص طور پر اللہ نے درست کروائی. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو انسان بننا ہو وہ ہمارے ہاں خانقاہ میں آ جائے اور جسے بزرگ بننا ہو وہ کہیں اور چلا جائے. یہ ہمارے ہاں انسان بنائے جائے. بزرگی کا مطلب روایتی بزرگی کہ تسبیحات میں آ جائے، لمبا کرتا پہن لینا اور گردن کو خم دے دینا،
یہ جو چند چیزیں ہیں ان کو بنا لینا لوگ سمجھتے ہیں یہی بزرگی ہے، چاہے دل بنا ہو نہ بنا ہو، گفتگو کا سلیقہ آئے نہ آئے، چال ڈھال اس کی بنی ہو یا نہ بنی ہو، سمجھتے ہیں کہ بزرگی آ گئی۔ فرمایا کہ جسے انسان بننا ہو ہمارے ہاں آئے، اور جسے بزرگ بننا ہو روایتی وہ کہیں اور چلا جائے۔ تو ان 4 صفات میں اللہ نے سب سے پہلے انسان بنایا۔ اب آگے فرمایا 5ویں صفت بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان لوگوں کی راتیں، ہمارے خاص بندوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ قیام میں قرآن کی تلاوت کرتے گزرتی ہیں، سجدے میں دعائیں کرتے گزرتی ہیں، رات بھر وہ ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، ہماری بندگی کرتے ہیں، ہماری عبادت کرتے ہیں۔ رات کی خلوتیں بھی ان کی جلوت مع اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دن تو ہے ہی جلوت میں، رات کی خلوت میں وہ اللہ کو شریک کرتے ہیں تو رات کی خلوت بھی جلوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو رات کو بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ 5واں وصف اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بیان فرمایا۔ انسان کی باطنی اور ظاہری ترقی کے لیے رات کی عبادت ضروری ہے۔ رات کی عبادت کے بغیر انسان ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہجد کی نماز فرض تھی، صحابہ کرام پر بھی تہجد کی نماز فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور تہجد کتنی، شروع میں حکم آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات آپ عبادت کریں، بس تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، ساری رات عبادت کریں۔ صحابہ کو بھی یہی حکم تھا، تہجد فرض تھی اور افضل درجہ تھا کہ پوری رات عبادت کرو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، اور اس کا ادنا درجہ تھا کہ کم از کم 1/3 رات جاگ کر عبادت کرو۔ 12 گھنٹے کی رات ہے تو کم از کم 4 گھنٹے عبادت کرو۔ اعلیٰ درجہ تھا کہ پوری رات عبادت کرو، تھوڑی دیر کے لیے آدھا پونا گھنٹہ آرام کر لو، باقی پوری رات عبادت کرو۔ اور پھر تخفیف آئی، نصفہ ہو، آدھی رات، چلو پوری رات نہیں آدھی رات۔ اور پھر اور تخفیف آئی، انقص منہ قلیلا، آدھی سے بھی کچھ کم، او زد علیہ، چلو یا آدھی سے کبھی بڑھا لو گھٹا لو، اس کا بھی اختیار ہے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر رات کو اٹھ کر بڑی ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور حسن ادائیگی کے ساتھ آرام آرام سے ٹھہر کر نماز پڑھو۔ تو رات کی نماز کا حکم کیوں ہے؟ اس کی اللہ نے اسی سورۃ المزمل میں ایک وجہ بیان فرمائی۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ نفس نہیں مانتا، اور جو غالب کا ہے جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر آتی نہیں، کہ عبادت کا اجر و ثواب معلوم ہے پر کیا کروں طبیعت مائل نہیں ہوتی، طبیعت نہیں آتی۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ جب کوئی رات کو تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا نفس نہ صرف یہ کہ اس کے قابو میں آتا ہے بلکہ پوری طرح کچل دیا جاتا ہے، نفس کچل دیا جاتا ہے پوری طرح، اشد وطئا اور واقوم قیلا، اور اس سے آدمی کی زبان بھی درست ہوتی ہے، زبان میں بھی درستگی آتی ہے اور نفس بھی ماتحت ہو جاتا ہے، قابو میں آ جاتا ہے۔ اور جب نفس قابو میں آ جاتا ہے
تو پھر اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے، اللہ کا ہر حکم ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور پھر مانتا چلا جاتا ہے اور ترقی کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم تھا، آپ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ پھر بعد میں اللہ نے تخفیف فرما دی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ آپ کے رب کو معلوم ہے کبھی آپ 12 گھنٹوں میں 8 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں 2/3، کبھی 6 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں آدھی رات، کبھی 4 گھنٹے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں 4 گھنٹے 1 ثلث اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دن اور رات کو گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ نے تم پر لازم کیا ہے 1/3 رات تہجد میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، اور چونکہ اس وقت گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، اللہ نے فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ پوری 1/3 کی رعایت تمہارے لیے مشکل ہے، اور اس 1/3 کی رعایت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آدھی رات جاگتے، کبھی 2/3 رات جاگتے، تاکہ 1/3 سے کم نہ ہو، 1/3 سے بڑھ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو 1/3 کو پورا کرنے کے لیے تو کبھی آپ آدھی رات جاگ رہے ہیں، کبھی 2/3 رات جاگ رہے ہیں، اور پورا حساب رکھنا مشکل ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے ایک تو تم پوری 1/3 رات کا حساب نہیں رکھ سکتے، اس میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور دوسرا اللہ کو یہ بھی معلوم ہے تم میں سارے صحت مند نہیں ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو دن بھر روزی روٹی کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، محنت مشقت برداشت کرتے ہیں، 1/3 رات کو جاگنا ان کے لیے مشکل ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں جو دن بھر جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور دن ان کا مشقتوں میں گزرتا ہے، اور رات کے وقت 1/3 کھڑے ہونا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب تمہیں ہم نے آزادی دی ہے، جتنی سہولت سے رات کو اٹھ کر نماز پڑھ سکو نماز پڑھو، جتنی پڑھ سکو پڑھ لو، لیکن اس کے باوجود تخفیف کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر قیام فرماتے حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ تو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ اتنی کلفت مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ وقد غفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف فرما دیے، تو آپ اتنی مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں سو جاؤں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہذا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا، رات گزاری، میں نے دیکھا کہ آپ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کتنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو 6 یا 8 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پڑھی، اور اس میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ اور سورہ انعام 7.5 پارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ مطلب یہ کہ سجدہ بھی لمبا ہونا چاہیے اور قیام بھی لمبا سے لمبا ہونا چاہیے، سجدہ بھی لمبا ہو اور قیام بھی لمبا ہو۔
قیام لمبا ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کریم کی زیادہ لمبی تلاوت کرنے سے قیام لمبا ہوتا ہے، اور سجدہ لمبا ہوتا ہے دعاؤں کی کثرت سے، دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنے سے سجدہ لمبا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا آپ نے فرمایا سجدے میں دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ہم تو صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نوافل میں تہجد میں دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے سنا کہ آپ تہجد میں اور سجدے میں دعا فرما رہے ہیں اللہم لک اسلمت وبک اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ آپ سجدے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک اور صحابی نے سنا آپ سجدے میں دعا فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما، چھوٹے بھی بڑے بھی، پہلے بھی پچھلے بھی، کھلم کھلا اعلانیہ کیے ہوئے گناہ بھی اور خاموش خلوتوں میں کیے ہوئے گناہ بھی اپنے فضل سے معاف فرما۔ ایک صحابی نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی دعائیں ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اقرب ما یکون الرب من عبدہ فی جوف اللیل الآخر، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ رات کے آخری لمحوں میں اٹھ کر اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے سجدے کے متعلق، یہاں بھی قرب بڑھتا ہے، اور ایک ہے تہجد کے وقت رات کو آخری پہر میں، اس میں بھی قرب بڑھتا ہے، لیکن دونوں کی تعبیر میں فرق ہے، تعبیر میں فرق ہے۔ تہجد کے متعلق آپ نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد، اللہ پاک بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہیں، اللہ بندے کے قریب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور ادھر سجدے کے بارے میں فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں حدیثوں کو جوڑیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو کہ رات کو جو تہجد میں اٹھتا ہے اللہ پاک کی طرف سے قربت بڑھتی ہے، اللہ کی طرف سے قربت بڑھتی ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو بندے کی طرف سے قربت بڑھتی ہے۔ ادھر سے قربت بڑھتی ہے رات کو تہجد میں، اللہ کی طرف سے قربت بڑھتی ہے، اور جب سجدے میں ہوتا ہے تو بندے کی طرف سے قربت بڑھتی ہے۔ ادھر سے بھی قربت بڑھ رہی ہو اور ادھر سے بھی قربت بڑھ رہی ہو، رات کا آخری پہر ہو اور بندے کا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، اللہ کی طرف سے بھی قربت بڑھ رہی ہو، فاصلے سمٹ رہے ہوں، اور ادھر سے بھی قربت بڑھ رہی ہو، تو اس قربت کا کیا عالم ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تہجد کی ترغیب دی، آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ رات کو تہجد کا اہتمام کیا کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، صرف تمہیں حکم نہیں دیا جا رہا، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، تہجد کے فوائد کیا ہیں؟
ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، پچھلی تم سے جتنی خطائیں ہو گئیں اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، ان سب کو معاف کر دے گا۔ اور تیسرا فائدہ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، کل کے گناہوں سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائیں گے۔ پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور آئندہ گناہوں سے انسان بچ رہا ہے۔ جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان کے گناہ آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہوں گے، اور کم ہوتے 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 ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، یا رسول اللہ ایک آدمی ہے رات کو تہجد پڑھتا ہے اور دن میں چوریاں کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عن قریب تہجد کی برکت سے چوری چھوڑ دے گا، یہ تہجد اس کو چوری کرنے سے روک دے گی۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تہجد۔ قیام اللیل اور تہجد، بعض علماء نے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا، قیام اللیل بھی تہجد ہے، تہجد بھی قیام اللیل ہے، اور بعض علماء نے دونوں میں فرق کیا۔ قیام اللیل کا مطلب ہے رات کی نماز، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے، لہذا مغرب کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی قیام اللیل میں شامل ہے۔ عشاء کی سنتیں، عشاء کی نماز، یہ بھی قیام اللیل ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے کوئی نماز پڑھے یا سونے کے بعد فجر سے پہلے جو نماز پڑھے، مغرب سے لے کر انتہائی سحر تک، درمیان میں کسی بھی وقت سونے سے پہلے یا سونے کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے یہ قیام اللیل ہے۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد یہ ہے کہ رات کو پہلے سو جائے اور پھر اخیر شب میں بیدار ہو۔ میں نے ذکر کیا شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرماتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام فرماتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے تخفیف آ گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ رات کو 6 حصوں میں تقسیم فرماتے، 6 حصوں میں رات تقسیم فرماتے، اور پھر پہلے 4 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، اور آخری 2 حصے آپ عبادت فرماتے۔ اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 6 حصوں میں تقسیم ہو تو ہر حصہ 2 گھنٹے کا بنتا ہے، تو اس میں ابتدائی کچھ گھنٹے تو عشاء میں گزر گئے، اور پھر اب آخری جب 4 گھنٹے ہوتے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے۔ اور بعض روایات میں ہے کبھی آپ تھوڑا سا اس میں تبدیلی بھی فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رات کو 6 حصوں میں تقسیم کرتے، پہلے آدھی رات آپ آرام فرماتے، عشاء کے بعد سے انتہائی سحر تک جتنی رات ہوتی اس کو 6 حصوں میں تقسیم کرتے، پہلے 3 حصوں میں آپ آرام فرماتے، پھر 5ویں اور 6ٹھے حصے میں آپ تہجد پڑھتے، اور پھر 4تھے اور 5ویں حصے میں تہجد پڑھتے، اور پھر 6ٹھے حصے میں دوبارہ آپ آرام فرماتے۔ یعنی مثال کے طور پر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر، سنتوں سے فارغ ہو کر تہجد تک کل رات 6 گھنٹوں میں ہے، تو پہلے 3 گھنٹے آرام فرماتے، اور پھر 4تھے اور 5ویں گھنٹے میں آپ تہجد پڑھتے، اور 6ٹھے گھنٹے میں پھر کچھ دیر کے لیے آپ آرام فرماتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور جب آپ تہجد میں اٹھتے تو کتنی رکعتیں پڑھتے؟ اس میں روایات مختلف ہیں۔ شروع میں جب جوانی تھی، قوت تھی، طاقت تھی، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ آدھی رات کے بعد بیدار ہوتے، سب سے پہلے 2 رکعت مختصر آپ پڑھتے، ہلکی پھلکی جو ابتدائی نماز رکعتیں ہوتی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھتے، اور وہ انتہائی طویل ہوتی۔ ان 8 میں پہلی 2 سب سے زیادہ طویل، اگلی 2 اس سے کچھ کم، پھر اگلی 2 اس سے کچھ کم، اور آخری 2 اس سے کچھ کم۔ پہلی 2 خوب لمبی، تو سب سے پہلے 2 مختصر، پھر 8 رکعت طویل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کچھ مت پوچھو وہ رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھیں اور کتنی حسین ہوتی تھیں۔ تو 8 رکعت پھر پڑھتے، 10 ہو گئی۔ 10 کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی وطر کی 3 رکعتیں پڑھتے، 13 ہو گئی۔ پھر وطر پڑھ کے 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر پڑھتے تھے، وہ بہت ہی ہلکی پھلکی ہوتی تھی، رکعتین خفیفتین، تو یہ ہو گئی 15۔ اور پھر کچھ دیر آرام فرماتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لاتے، الصلاۃ یا رسول اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ فوراً ہی آپ 2 رکعت مختصر پڑھتے، فجر کی سنت ہے 2 رکعت۔ تو یوں صحابہ نے ذکر کیا کہ آپ کی عشاء سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان کل آپ کی 17 رکعتیں ہوتی تھیں۔ 17 رکعتوں کی روایت بھی موجود ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے۔ پھر بعد میں بڑھاپا آ گیا، ضعف آ گیا، کبر آ گیا، تو آپ نے 8 رکعت بھی تہجد پڑھی ہیں۔ پھر آپ نے 6 رکعت بھی تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ 4 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد پڑھنا ثابت ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حسب توفیق رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی اللیل لساعہ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاه ایاه۔ ہر رات اللہ نے ایک وقت ایسا رکھا ہے، وہ وقت کسی مسلمان بندے کو مل جائے اور وہ اس میں دنیا کی مانگے یا آخرت کی مانگے، اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کا بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت کا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے تہجد کے 3 درجے ہیں۔ تہجد کے 3 درجے، ایک سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ وہ درجہ کیا ہے کہ رات کو پہلے سو جائے اور سونے کے بعد صبح جب تہجد کے لیے اٹھے تو اپنی آنکھیں ملتا ہوا، چہرہ ملتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے بستر پر ہی، اور مختصر اللہ کا ذکر کرے، ذکر کر کے پھر اٹھے، وضو کرے، وضو کر کے مصلی بچھائے، نماز پڑھے، 4 رکعت 6 رکعت۔ اور اٹھنے کی یہی ترتیب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ جب اٹھتے تھے تو آنکھیں ملتے تھے اور ذکر کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت ایک صحابہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ کی مختلف دعائیں ہیں۔ کبھی آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی دعا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں میں نے رات گزاری۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کے ہاں رات گزاری تو میں رات بھر سویا نہیں، اور عمر تھی ان کی کوئی 9 سال یا 10 سال، چھوٹے سے بچے تھے، اور آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز دیکھنے کہ آپ کب اٹھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے وہ آئے۔ رات بھر سوئے نہیں ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، سناٹا ہے، اور چھوٹا سا بچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے انتظار میں بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ اور کتنا کٹھن مرحلہ ہے اپنی نیند کو آنکھوں سے دور رکھنا۔ یہ ماحول ایسا ہے جس کو
نیند نہ بھی آتی ہو اس کو نیند آ جائے، لیکن اندر کا شوق دیکھے، ذوق دیکھے، پوری رات جاگتے رہے۔ فرمایا کہ جب آدھی رات یہ اس سے کچھ زیادہ گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، بیدار ہوئے اور آپ نے آنکھیں ملی اور آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کا آخری پورا رکوع پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، پورا رکوع پڑھا سورت کے اختتام تک۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کے پاس تشریف لائے، اس کا بند کھولا اور برتن میں پانی گرایا اور وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آ کر آپ کے الٹے ہاتھ پہ کھڑا ہوا۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے، ذہن میں یہ تھا کہ دائیں طرف کی جگہ تو بڑے لوگوں کے لیے ہے، میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں، اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہے ہیں، تو بائیں طرف کھڑے ہوئے تو آپ نے پیچھے سے ہاتھ ان کا کان پکڑا اور گھما کر ان کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا، اور اس وقت تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور اللہ نے ایسی دین کی سمجھ، قرآن کا علم عطا فرمایا، بڑے بڑے صحابہ قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اٹھ کر تھوڑا چہرے پہ ہاتھ ملنا، آنکھیں ملنا، تھوڑی سی دیر بیٹھ کر ذکر کرنا، پھر اٹھنا، جا کے وضو بنانا، استنجا کرنا، وضو بنانا اور نماز کے لیے آنا۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث سن لیں، وقت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی کے پاس آ کر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ یہ جادوگر لوگ گرہیں لگاتے ہیں، جادو کرتے ہیں، تو وہ بھی یہاں آ کر 3 گرہیں لگاتا ہے، اور پھر وہ گرہیں لگا کر اس پر منتر پڑھتے ہیں جادوگر لوگ۔ شیطان بھی منتر پڑھتا ہے۔ اس کا منتر کیا ہے؟ ہر گرہ پہ وہ پھونک مارتا ہے، منتر پڑھتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، ابھی بڑی رات پڑی ہے سو جاؤ، ابھی بڑی رات پڑی ہے سو جاؤ، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ اس کا منتر ہے۔ اب اس کا بھی ہر جادو کا توڑ ہوتا ہے، اس کا آپ نے توڑ بتایا، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ، اگر کوئی آدمی بسا وقت آنکھ کھل جاتی ہے، نیند رخصت ہو جاتی ہے، لیکن آدمی آنکھ نہیں کھولتا، آپ نے فرمایا اگر کوئی آنکھیں کھول دے، اور جو پٹی باندھ کر سونے کے عادی ہیں وہ پٹی ہٹا لیں، آنکھیں کھول دے اور بیٹھ کر تھوڑا سا ذکر کر لے، ان حلت عقدہ، 3 میں سے ایک گرہ وہیں کھل جاتی ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ ان حلت عقدہ، اور اگر ہمت کر کے وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ وَإِن صَلَّى، اور اگر پھر نماز پڑھ لے، ان حلت عقدہ، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور یہ شیطان کے چنگل سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا، اور پورا دن اس کا چاق و چوبند ہو کر گزرتا ہے، سستی کاہلی اس کے دور دور نظر نہیں آ رہی ہوتی، نشاط کے ساتھ پورا دن گزرتا ہے۔ اور اگر پڑا سوتا رہے، نہ اٹھ کر وضو کرے، نہ آنکھیں کھولے، نہ نماز پڑھے، یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور سورج بھی نکل آئے، تو آپ نے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانٍ، سارا دن سست گزرتا ہے، اور اندر میں بھی خباثت بھری ہوتی ہے، طیب النفس نہیں ہوتا، اس کے دل میں الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں، چونکہ وہ ابھی شیطان سے آزاد نہیں ہوا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا پڑا سوتا رہے، جب سورج چڑھتا ہے تو شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو تہجد کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے، اس ترتیب سے اٹھے اور اٹھ کر 2-4 رکعت نماز پڑھے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ اور اس سے ادنا درجہ ایک یہ ہے
کہ اگر رات کو کوئی کسی کی مصروفیت ایسی ہو، دیر سے وہ سوتا ہو اور اسے خطرہ ہو کہ صبح تہجد میں نہیں اٹھ سکے گا، تو سونے سے پہلے وطروں سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے اور پھر اخیر میں وطر پڑھے اور سو جائے، تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، تہجد کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا درجہ اس سے بھی آسان ہے، وہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر بیچ میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور رات کو جب بستر پر آئے سنتیں وغیرہ ادا کر کے بستر پر آئے تو جو احادیث قرآن و سنت میں اوراد وظائف آئے ہیں سورۃ الملک کی تلاوت کرے اور آیت الکرسی پڑھے اور معوذتین پڑھے، سو جائے، اور پھر فجر میں اٹھ کر باجماعت فجر کی نماز پڑھ لے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پوری رات جاگنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ من صلی العشاء بجماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح بجماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی آدھی رات عبادت کا اس کو اجر ملے گا، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات تہجد پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں اللہ نے کچھ خاص محلات ایسے بنائے ہیں کہ باہر کھڑے ہوں تو ان کے اندر کا حسن نظر آتا ہے، اور اندر چلے جائیں تو باہر کا حسن نظر آتا ہے۔ ان محلات کا باہر بھی بڑا حسین ہے اور ان کا اندر بھی بڑا حسین ہے، باہر کھڑے ہونے میں اندر کا حسن چھپتا نہیں ہے، اندر چلے جائیں تو باہر کا حسن چھپتا نہیں ہے، باہر سے اندر نظر آتا ہے، اندر سے باہر نظر آتا ہے۔ ایسے حسین شیش محل اللہ نے جنت میں بنائے ہیں۔ پوچھے یا رسول اللہ یہ ہیں کن کے؟ آپ نے فرمایا اعد اللہ لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصیام وصلی باللیل والناس نیام، جو 4 کام کرے یہ محل اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ایک، بھوکوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، صرف چائے پر ان کو نہ ٹرخائے بلکہ ان کو کھانا کھلائے۔ اور دوسرا وَأَلَانَ الْكَلَامِ، میٹھا بول بولے، نرم گفتگو کرے، اور وَتَابَعَ الصِّيَامِ، روزے کثرت سے رکھے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سوئے ہوں اس وقت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے۔ اور ایک روایت میں آپ نے دعا دی ہے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے مرد کو بھی دعا دی ہے، عورت کو بھی دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فصلت فإن ابت نضح فی وجهها الماء، اللہ اس آدمی کا بھلا کرے جو رات کو اٹھے تہجد کی نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو اٹھائے وہ بھی نماز پڑھے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو پانی کے ہلکے پھلکے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے، اس کو اٹھائے نماز پڑھائے۔ پھر فرمایا اللہ اس عورت کا بھلا کرے جو رات کو اٹھے تہجد کی نماز پڑھے، پھر اپنے شوہر کو اٹھائے وہ بھی نماز پڑھے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے اٹھا کر تہجد پر لائے۔ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بھی دعا دی ہے رحمت کی، عورت کو بھی دعا دی ہے رحمت کی، تو اس لیے رات کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو یا رازی ہو، کچھ ملتا نہیں بے آہ سحر گاہی، کہ کوئی فرید الدین عطار ہو یا مولانا مثنوی والے رومی ہوں یا فخر الدین رازی ہوں یا امام غزالی احیاء العلوم والے ہوں، کوئی کتنا بڑا ہو جائے انسان کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک آہ سحر گاہی نہ ہو، آہ سحر گاہی نہ ہو۔ تو رات کو اٹھ کر اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔